نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف، سورہ محمد اور سورۃ الفتح کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ دخان بھی مکی سورت ہے۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا ہے، اور وہ دھواں کیا تھا؟ وہ حقیقت میں دھواں نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ مکے والے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو سخت قحط کے اندر مبتلا کر دیا، اور لکھا ہے کہ ایسا سخت قحط ان کے اوپر آیا کہ وہ لوگ چمڑے تک کھانے لگ گئے۔ سب نے مل کر ابو سفیان سے کہا کہ آپ جائیں، آپ رشتہ دار ہیں، اور جا کے دعا کی درخواست کریں۔ ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور یہ کہا کہ اگر یہ قحط دور ہو گیا آپ کی دعا سے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہماری جانوں کے لالے پڑ گئے ہیں، تو اگر قحط ختم ہو گیا ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت اچھا، آپ تو چاہتے یہی تھے، بہت شفیق تھے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سے نجات دے دی، قحط دور ہو گیا۔ لیکن نہ ایمان لانا تھا، نہ لائے۔ ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، اس وقت نہیں لائے، ضد اور ہٹ درمی تھی۔ تو اس وقت جو ایسا قحط تھا کہ اتنی بھوک تھی کہ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو بھوک کی وجہ سے ان کو آسمان پر دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، وہ دھواں۔ اس صورت میں چونکہ اس کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ دخان رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ہولناک مناظر کا بیان کیا اور اس کا نقشہ کھینچا ہے، تاکہ کفار مکہ اس کو سن کر ڈر جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں اور ایمان لے آئیں۔ اور اس کے اندر لفظ آیا ہے جاسیہ کا۔ جاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے۔ دیکھیے، گھٹنوں کے بل بیٹھنا ایک ہوتا ہے کسی مجبوری سے، کسی عذر سے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی بہت ہی سخت خوف کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی کا ڈر ہو، خوف ہو، اور ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر وہ قیامت کا منظر ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ خوف اور دہشت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا جاسیہ، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، اس لیے سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا۔ اس کے بعد سورہ احقاف ہے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلوں کو، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں یہ قوم آباد تھی وہاں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، اس لیے اس صورت کا نام سورہ احقاف رکھا گیا۔ اور اس صورت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ جنات کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے قرآن سنا، اور قرآن سنتے ہوئے وہ جنات ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بہت سارے تھے، کہ دیکھو یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور سب کہنے لگے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، قالوا انصتوا، خاموش ہو کے سننا، جبکہ مسلمان نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ ان کے اندر بھی اتنا ادب تھا اور ان کو بھی اتنی معلومات تھی کہ قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اور یہ تو اللہ کا قرآن میں حکم ہے کئی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموش رہنا فرض ہے۔ فرض تو سمجھتے ہیں نا، کہ اگر کوئی خاموش نہیں رہے گا قرآن سنتے ہوئے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھنا وہ گناہگار ہو رہا ہے، یا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اپنے کام میں لگ گیا اور اس سے غفلت برت رہا ہے،
ایسا ایک بہت ضروری کام کوئی چلو وہ کر لیا، لیکن بات چیت کرنا تو بالکل منع ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور سنو، توجہ کرو اس کی طرف۔ اس لیے یاد رکھیے جہاں بھی آپ کہیں پر ہیں، کسی بھی جگہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، نماز میں، تراویح میں، کسی اور جگہ، کسی ایسی محفل میں گئے جہاں تلاوت ہو رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، تو یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ قرآن کو سننا خاموشی سے لازم ہے، فرض ہے۔ جو خاموشی سے نہیں سنے گا اور قرآن کی تلاوت کے وقت باتیں کرے گا وہ خود گناہگار ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اس نے قرآن کی بے ادبی کی۔ اس لیے اس کا خیال کیجیے۔ اب اسی کے اندر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم خود تو سننے کا شوق ہے، سنتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں زور زور سے اس کی تلاوت جو ہے نا ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں اور اس طرح لگاتے ہیں کہ سب کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں زبردستی۔ تو یہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ یہ زبردستی لوگوں کو گناہگار کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے دوسرے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، وہ قرآن سننے کے لیے تو وہاں پہ نہیں آئے، وہ کسی کام کے لیے آئے، کسی مقصد کے لیے، کوئی اپنی دکان پہ لگا رہا ہے، اپنے گھر پہ لگا رہا ہے، کسی اور جگہ لگا رہا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت کو زبردستی لوگوں کو نہ سنایا جائے، ورنہ وہ بے ادبی کریں گے، نہیں سنیں گے اور گناہگار ہوں گے اور سنانے والا بھی گناہگار ہوگا۔ اور لیکن جہاں پر قرآن کریم کی محفل ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، وہاں پر تو سننا سب پر لازم ہے۔ اب جیسے یہاں پر تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ادھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں کرنے والے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس سے غفلت نہ برتیں، وہ گناہگار ہو رہے ہیں اور فرض کو چھوڑ رہے ہیں، اس لیے بالکل باتیں نہ کریں۔ اور جہاں پر سننا ہے تو خود سنیں، دوسروں کو زبردستی اپنے گھر میں، دکان میں، آفس میں سب کو زبردستی سنانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ لوگ گناہگار ہوں گے۔ تو یہ قرآن کریم انہوں نے سنا اور سن کر پھر وہ جنات ایمان لے آیا، اور کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، احادیث میں واقعات موجود ہیں، اور آپ کی دعوت سے بہت سارے جنات ایمان لائے تھے۔ تو اس سورہ احقاف کے اندر اللہ نے ان جنات کا تذکرہ فرمایا کہ وہ سن رہے تھے اور بعد میں ایمان لائے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، یہ سورہ محمد مدنی سورت ہے، یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، چونکہ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی مبارک نام آیا، بما نزل علی محمد، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد رکھا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے جہاد کے کچھ احکام بھی بیان کیے، جہاد کرنے والوں کی فضیلت بھی بیان کی، جنت کی نعمتوں کا بھی بیان کیا، اور بدر کے اندر جو پکڑے گئے تھے قیدی مشرکوں میں سے، اس کے اندر حکم یہ ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن اللہ نے اس پہ آیت نازل کی جو بتایا گیا تھا پہلے، کہ یہ کہا کہ نہیں، ان کو فدیہ لے کے مت چھوڑو، اور بلکہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اس وقت شروع میں یہی حکم تھا کہ جتنے بھی کفار کے قیدی پکڑے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن بعد میں اس سورت کے اندر، اسی سورت محمد میں اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، چاہے کوئی معاوضہ لے کے چھوڑ دیں، قیدیوں کے بدلے تبادلے میں چھوڑ دیں، یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو اب اللہ نے اجازت دے دی کہ قیدیوں کو قتل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ابتدا میں حکم تھا، اس کی مصلحتیں اس وقت بتا دی گئی تھیں اس سورت میں جب آئی تھیں۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، سورہ فتح میں جو پہلی آیت ہے وہ یہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی، فتح دے دی۔ اور یہ فتح کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال خواب میں دیکھا کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ کو بتایا، سب تڑپ رہے تھے عمرے کے لیے، بیت اللہ کی حاضری کے لیے، سب نے کہا چلیں، اور آپ 1400 صحابہ کا قافلہ لے کر روانہ ہوئے۔ مشرکین مکہ ڈٹ گئے اور کہا آپ کو نہیں گھسنے دیں گے، لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال وہاں پر اس میں کیا ہوا کہ صلح ہوئی اور معاہدہ طے ہوا، شرائط طے ہوئی، اور صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں وہ حدیبیہ کی صلح ہوئی۔ اللہ نے صلح حدیبیہ کو یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو فتح عطا کر دی،
اس وقت بھی صحابہ کرام چونکہ ایک جذبے کے ساتھ گئے تھے، جوش کے ساتھ گئے تھے، وہ لڑنے مرنے پہ، جان قربان کرنے پہ تیار تھے کہ ہم بغیر عمرہ کیے واپس نہیں آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ کا حکم ہے، ہم نے صلح کر لی، اب واپس جائیں گے، آئندہ سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ سب نے سر تسلیم خم کر لیا، آپ کی بات مان لی، اور کسی نے چوں چرا نہیں کی اس کے اوپر۔ لیکن یہ بات اس وقت بہت سے لوگوں کی، صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ صلح حدیبیہ میں جتنی شرائط ہیں وہ تو بظاہر مسلمانوں کے خلاف ہے، مسلمانوں نے دب کر، ایسا معلوم ہوتا ہے مغلوب ہو کر وہ شرائط مانی، دبے ہوئے تھے، مغلوب تھے، ساری شرائط بظاہر کفار کے حق میں، مسلمانوں کے خلاف، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ کیوں؟ بعد میں سمجھ میں آیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، ایک شق کی، اور پھر موقع ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ایک پورا 10,000 کا لشکر تیار کیا اور چلے، اور جب وہ 10,000 کا لشکر مکے والوں کے سر پہ پہنچا تو وہ بالکل جسے کہتے ہیں ان کے ہوش و حواس گم ہو گئے، وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا لشکر تھا۔ بس اسی پہ بغیر خون خرابے کے، بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے کیا ہو گیا؟ فتح مکہ ہو گئی۔ تو مکہ فتح ہوا ہے اور اس میں خون خرابہ نہیں ہوا، تلواریں نہیں چلیں، قتال نہیں ہوا، یہ عجیب و غریب فتح مکہ ہے۔ اس کو اللہ نے، چونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ صلح حدیبیہ تھی، صلح حدیبیہ کی وجہ سے وہ مکہ فتح ہوا اور بغیر خون خرابے کے فتح ہوا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو بہت کھلی ہوئی فتح عطا کر دی، اس فتح کا ذکر فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما میرے پیارے اللہ۔ یہ آج کی طاق رات، بابرکت رات، یا اللہ شب جمعہ بھی ہے، طاق رات بھی ہے میرے پیارے اللہ، ہو سکتا ہے کہ شب قدر بھی ہو، ہمیں اس رات میں خوب اپنی طرف رجوع کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا، اور اس رات کی برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب کو نصیب فرما، ہماری، ہمارے گھر والوں کی اور ہمارے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، تمام نمازیوں کی، تمام محلے والوں کی اور پوری امت مسلمہ کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ کسی کو بھی مغفرت سے محروم نہ فرما، اور غفلت سے اور معصیت سے، فضولیات سے، لغویات سے، وقت کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، زخمی ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یہاں پر جتنے بھی ہیں ہمارے بڑوں میں ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفائے کلی نصیب فرما، اور ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ فلسطین اور غزہ کے زخمی اور بیماروں کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے علاج کا غیب سے بندوبست فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما، ان کے نقصانات کی غیب سے تلافی فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد اور نصرت فرما، ان کو فتح مبین نصیب فرما، القدس کو آزادی نصیب فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کے اسلحے، اس کے مددگاروں کو نیست و نابود، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہاں پر جتنی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، ہر قسم کی تنگی، پریشانی، مفلسی سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا، جتنے مقروض ہیں، افراد بھی مقروض ہیں، ادارے بھی مقروض ہیں، مدرسے بھی مقروض ہیں، یا اللہ سب کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے بندوبست فرما دے، غیبی مدد فرما دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے سب کی جائز مراد اور حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔